استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار۔ پاکستان نے جو منطقی اور مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان کا وفد مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ افغان طالبان وفد بار بار کابل سے رابطہ کر کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا واضح کیا کہ مطالبات تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بھی گفتگو۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور بلال بن ثاقب بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ خوشحالی کے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے پر ولی عہد کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کا دورہ۔ شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ شاہ عبداللہ دوم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کی افواج کے تاریخی اور گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے، ہم نے ان کو گڈ گورننس دینی ہے، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں نون لیگ پی پی کا ساتھ دے گی۔ حکومتی کمیٹی کا صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں اتفاق۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا نون لیگ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ آزاد کشمیر میں سیاسی نظام طاقتور بنانے پر اتفاق ہوا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا پی پی بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتی تو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا۔ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ سیاسی مصلحت کے تحت کیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی نام فائنل نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری کا آخری مرحلہ۔ پی پی کا نمبر گیم پورے ہونے کا دعویٰ۔ تحریک عدم اعتماد تیار کر لی۔ ریاست کے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کا اعلان آج بلاول بھٹو خود کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے چودھری لطیف اکبر آئندہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ انہیں بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ پی پی کو 32 اراکین کی حمایت حاصل۔ تحریک عدم اعتماد پر نئے شامل ہونے والے ایم ایل ایز کے دستخط کرا لیے گئے۔ نمبر گیم پورا ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چیلنج۔ کہا عدم اعتماد جمہوریت کا حسن ہے، جب تک میرے پاس اختیار ہے فرائض انجام دیتا رہوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی، جس گھر میں جنم لیا اسے اپنی خاطر آگ نہیں لگا سکتا۔ اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوں، جلد پریس کانفرنس کروں گا جس میں تفصیلی بات ہوگی۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر نے چودھری انوار الحق کے استعفے کی خبریں جھوٹ قرار دے دیں۔ کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے صدر آصف علی زرداری صدر کشمیر کو کوئی استعفیٰ نہیں بھجوایا۔
مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ کراچی، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی مارچ۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ شہریوں نے بھارت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ صدر نے کہا، عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ We want Indian Army out! Indian Army out! جموں و کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے کشمیر کونسل EU کے تحت پرامن احتجاج۔ مظاہرہ چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سعید کی قیادت میں کیا گیا۔ لندن میں بھارتی کمیشن کے سامنے کشمیریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا، بھارت زیادتی اور جنسی تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم سیاہ کی تقریب۔ ارکان پارلیمنٹ، سابق وزیروں سمیت ترک سیاستدانوں کی شرکت۔ مقررین نے کہا، طاقت کے ذریعے ایک جائز جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر اور غزہ جیسے مسائل پر امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ ہم سب کا یہ کامل یقین ہے کہ ایک دن ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا لیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہی فیلڈ مارشل کشمیر کے اس ایشو کو حل کریں گے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر ہی مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان تیسوری کا تقریب سے خطاب۔ کہا، اللہ نے فیلڈ مارشل کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ امریکی صدر نے ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس کی چابی دی۔ 10 مئی کو فیلڈ مارشل نے جو جنگ لڑی اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ امریکی صدر ہر بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 5 نہیں 7 جہاز گرائے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں قومی اور سیاسی امور پر بات چیت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات خیر سگالی تھی، کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی ہے نہ ایسی بات ہوئی۔ معلوم ہے ہمارے پاس کتنے ارکان ہیں، ہم انہی ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ صحافی نے سوال کیا، پاک افغان امن مذاکرات سے متعلق آپ سے رابطہ کیا گیا تو کردار ادا کریں گے؟ جواب دیا، مذاکرات کی کامیابی کے لیے اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو ہم مثبت جواب دیں گے۔ ملکی مفاد ہماری ترجیح ہے، اسی کے پیش نظر ہی کام کریں گے۔ اپنے ملک پہ، اپنے سسٹم پہ، اپنی گورنمنٹ پہ ان کا جو فیتھ ہے وہ نہ صرف ریسٹور ہو، لوگ ہیں ان کو یہ لگے کہ ہم ان کا کام کرنے کے لیے ہیں، ان کا کام روکنے کے لیے نہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ پنجاب میں امام مسجدوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائے کی رابطہ سڑکوں کی مرمت مکمل۔ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسز بھی چلائی جائیں گی۔ سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی دے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا رواں مالی سال $19 ارب 92 کروڑ سے زائد کی بیرونی فائنانسنگ کا تخمینہ ہے، جس میں سعودی عرب اور چین سے $9 ارب سیف ڈپازٹ کو رول اوور کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुकात में अहम पेशरफ। ढाका में 20 साल बाद नवा जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास। पाकिस्तान की बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वस्ती एशिया के मुल्कों से तिजारत कर सकेगा। तिजारत, सरमायाकारी, सनत, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और IT में ताउन पर इत्तफाक। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बांग्लादेश के मुशीर खजाना डॉक्टर सौलुद्दीन ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की SP अदील अकबर के अहले खाना से मुलाकात। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और ताज़ियत का इजहार किया। SP अदील की मुबैना खुदकुशी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने खुदकुशी, हादसाती मौत और कत्ल के पहलुओं पर तहकीकात की। SP अदील 2023 से डिप्रेशन का शिकार थे। अदील अकबर के मौलिज को भी शामिल तफ्तीश किया गया। IG बलोचिस्तान अब्दुल खालिक ने उनकी ACR मनफी तैयार की थी। SP अदील के ऑपरेटर और ड्राइवर के अलग अलग बयानात लिए गए जिनमें कोई तजाद नहीं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर गिरफ्तार। FIA हुकाम ने बताया, सरफराज चौधरी समेत 5 अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वतखोरी का इल्जाम है। मुलजिमान को FIA एंटी करप्शन सर्कल की इंक्वायरी के बाद गिरफ्तार किया गया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। व्हाइट बॉल एक्शन का स्टेज तैयार, आएगी छक्कों और चौकों की बहार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 आज पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए पाकिस्तान में पहली बार पिंक थीम पर इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। कौमी टीम पिंक जर्सी पहनेगी। शाहीनों ने खुसूसी शूट भी कराया। बाबर आजम और नसीम शाह टीम में कमबैक करेंगे। उस्मान खान और अब्दुल समद भी शामिल होंगे। दोनों टीम्स रात 8 बजे मध्य मुकाबला आएंगी। मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर होगा। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी वापसी से टीम को फायदा होगा। कप्तान सलमान अली आगा की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप से पहले डेथ ओवर बॉलिंग और मिडिल ओवर बैटिंग का मसला हल करना होगा। उस्मान खान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने के लिए लाया गया। जनूबी अफ्रीकी कप्तान फरेरा कहते हैं, हमारे पास कई शानदार खिलाड़ी हैं, कंडीशन से जल्द हम आहंग होने और जारहाना ब्रांड की क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को रोकना हरीफों के लिए चैलेंज बन गया। कौमी टीम एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी। बहरीन में शानदार फतह के बाद खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बुध को ईरान से होगा।